پرتکلف انداز میں ہماری خاطر تواضع کی۔ کیا شعر بھی چوری ہو جاتا ہے؟ آج کل تو میں نے لگ رہا ہے کہ شعر ہی چوری ہوندے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو یہ پتا تھا نا کہ اس پہ نہ تو کوئی پرچہ کٹنا ہے، نہ کوئی کیس بننا ہے، نہ سزا ہونی ہے، وہ سارے شاعروں نے لگ گئے ہیں شعر چوری کرنے۔ شعر یعنی چوری کرنا سمجھتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے۔ کچھ ہمارے نوجوان شاعر بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جب کسی بڑے شاعر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک نظم لکھی ہے یا غزل لکھی ہے تو اس کی نوک پلک سنوار دیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ان کا شعر تھا، ان کی جو زمین تھی، اس کو جو سینئر شاعر صاحب ہیں وہی لے اڑے ہیں۔ یہ وہی ہے، ایک اکا دکا قبیلہ ہے، یہ ایک نا چند لوگ ہیں، یہ ہر بندہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ لے اڑے، لیکن ان وہ میں کیا کہوں کہ یہ بس وہ ایک ہی وہ ہے، ایک گروہ ہے، جتھا ہے جو اس کام پر لگا ہوا ہے۔ باقی تو لوگ بڑے غیرت مند ہیں، باضمیر اساتذہ ہیں۔ فرحت عباس شاہ کے ساتھ ان کے دفتر بھی گئے۔ فرحت عباس شاہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ شاہ جی، شاعری کرتے کرتے، مارشل آرٹ کرتے کرتے، کتابیں لکھتے لکھتے، یہ ریڈیو اور ٹی وی کا حصہ کیسے بن گئے؟ شاعری اور مارشل آرٹ تو چلو نہ صحیح، لیکن آپ دیکھیں سپورٹس والے بھی کمنٹیٹر تو بیٹھے ہوتے ہیں ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، ایکسپرٹس بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ میں شروع سے ہی میرا جو ایک تھا نا جی اندر ایک فنکار، مثلا میں نے ڈراموں میں کام کیا، بزم ادب سے تربیت ہوئی ہے، جس میں کوئی نہ کوئی خاکہ یا کوئی کلام اقبال پڑھنا یا اس طرح کی ہماری ایکٹیویٹیز تھی۔ تو کالج کے زمانے میں باقاعدہ میں نے اسٹیج شو کیے ہیں، جو کالج کے 4 سال پرائز بھی لیے ان میں، اور اسی طرح شہر میں کچھ ہوتے تھے ڈرامے جیسے، اسٹیج شو سے مراد ڈرامے، یہ میں نے کیے۔ تو وہ ایک فنکار آرٹسٹ، موسیقی سے بھی شوق، تو آنا تو ادھر ہی تھا، ریڈیو ٹی وی کی طرف ہی آنا تھا۔ اسلامک مائکرو فائنانس تھیوری کے تحت آپ نے ہزاروں گھرانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی، بلکہ 10,000 سے زیادہ گھر تو آپ نے بنوائے، یعنی ان کو سسٹین کیا، جو فیملیز کو، جی ان کو بزنسز شروع کروائے، اور الحمدللہ وہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر تھے، اور جو ہوتا ہے نا جی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، جو ابھی تک کوئی ہمارے بینکس نہیں تیار ہوتے جو اسلامک ہیں، تو وہ میں نے اس طرح کے سسٹم ڈیزائن کیے۔ اور اس میں آپ کو بھٹی صاحب بتاؤں کہ جو مصر کے پریزیڈنٹ تھے مرسی صاحب، وہ میرے اس سسٹم کو اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ پھر مجھے یہاں سے بلایا گیا بطور صدارتی مہمان، اور ہمارے ایمبیسی نے مجھے اس وقت کہا کہ یار اپنا یہ وزٹ ہے ہمارے کھاتے میں ڈال دو۔ میں نے کہا اور کیا چاہیے اگر میرے وطن کے کھاتے میں ڈالتے، میں تو پاکستان کے، تو میں نے کہا آپ لکھیں کہ آپ نے مجھے آپ کے ذریعے بلوایا گیا ہے یہاں پہ، مجھے خوشی ہوگی اس بات کی۔ اور انہوں نے خیر میری بڑی عزت کی، آؤ بھگت کی ایمبیسی نے، اور وہ چاہتے تھے اگر یہ ان کی گورنمنٹ نہ جاتی، میں ان سے ملنا تھا، تو ترکی کا اس وقت کوئی وائس پریزیڈنٹ شاید وہاں پہ میٹنگ ہوئی تو وہ ایمرجنسی نہیں مل پائے، لیکن انجینئر خیرات الشاطر جو اخوان المسلمین کے ہیڈ تھے، بہت عرصہ جیل میں بھی رہے، پھر واپس آئے، اور بہت بڑے لیڈر وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی مسز مرسی صاحب کی، صدر کی مسز کے ساتھ، اور خواتین جو تھیں اخوات المسلمین جو تھیں ان لیڈرز، ان کے ساتھ میری میٹنگز رہیں۔ پھر میں ان کے بینکر سے ملا، ان کے علاقوں میں سروے کیے، بزنسز دیکھے، اپرچونٹیز دیکھی، تو میں بھی ہو گیا تھا کہ چلیں ایک ملک میں میرا سسٹم ہو جائے گا رائج، اور وہ بھی خوش تھے، مطمئن تھے، وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کی وہ گورنمنٹ اس طرح ہٹا دی گئی، تو یہ نہیں ہو سکا۔ آپ اپنا کون سا شعر ایسا ہے جسے خود بھی اکثر گنگناتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں؟ آج کل گنگنا رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں اور ہی کچھ حکمراں، شہر کی اپنی کہانی اور ہے۔ آج کل یہ اتر ہی نہیں رہا، نہ ذہن سے اتر رہا ہے، نہ زبان سے اتر۔ آپ کی زیادہ تر شاعری
ہجر، فراق اور شام کے ارد گرد ہی گھومتی کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو شام ہے یہ کہیں میرے اندر بسیرا کر چکی ہوئی اداسی. اور میں نے لیکن بھٹی صاحب یقین کریں کہ ظاہر سے کبھی جو شاعری والا فرحت عباس شاہ ہے میں نے اس کو کبھی نزدیک ظاہر سے تو اس کی جھلک ہی نہیں آنے دی کسی کو. وجہ یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو وہیں پہ مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے. بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. یہ تو سنا دیں. اس طرح شہر میں اب خوف خطر آتا ہے جس طرح صبح کا بھولا ہوا گھر آتا ہے. بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے. اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جان ایلیا اچھا شاعر ہے لیکن بڑا شاعر نہیں ہے، لیکن دنیا تو ان کی دیوانی ہے. اچھا، دنیا بیچاری جو ان کی دیوانی ہے، ایک تو وہ انفلوئنس ہوئی دنیا جو ان کی دیوانی ہے، سارے تو نہیں ہیں دیوانے. اور یہ ایک پوری سوچی سمجھی ایک اسکیم کے تحت ان کو اتنا وہ عظیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ اب الحمدللہ ناکام ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں اقبال کو کورسز سے نکالا جا رہا ہے اور کافی جگہوں سے نکال دیا ہے نصاب سے اقبال کو. وہ جو دنیا بھر کے نظام کو گڑبڑ کرنے والے فورسز ہیں، طاقت ہیں جو گڑبڑ کرنے والی، وہ اس طرح کی سوشل چینج کے نام پر ہمیں آہستہ آہستہ ہماری موسیقی برباد کی انہوں نے. اب شاعری کی طرف آ گئے. وہ نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے وہ ان کے گاہک کے علاوہ بھی، کنزیومر کے علاوہ بھی کچھ رہے، سوچنے سمجھنے کی اس میں کوئی قابلیت. تو وہ انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو آئیڈیلائز بنانے کی کوشش کی ہے. تو میں نے تو سچ بولا کہ شاعر تو وہ ہیں، کیونکہ ان کی جو اب نارمیلٹی تھی وہ کہیں نہ کہیں شاعرانہ بھی ہے اور بڑے خاندان کے فرد تھے، بڑے علماء کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. لیکن وہ 10 غزلوں والے شاعر کو میں 10 بھی میں محبت سے کہہ رہا ہوں، 2-4 غزلیں، 5-7 شعر، تو اس کو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ عظیم شاعر ہیں یا بڑے شاعر؟ اچھے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے. میں تو جو اچھا نہیں ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ جو افتخار عارف ہیں، ان کا میں نے وہ شعر کا آپریشن کیا کہ ان کو، جس بندے کو لفظ کی تہذیب کا، لفظ کی ثقافت کا ادراک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو شاعر کہنے کا حق نہیں رکھتا. اور میں اب لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے لوگوں نے ہماری جوانیاں کھائی ہیں، شاعروں کی جوانیاں کھائی. افتخار عارف صاحب نے پہلی دشمنی ان کی پتہ چلی تھی ہمیں ان کے احمد فراز صاحب سے. اچھا جی. وہ کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں. تو آپ کی جوانی کیسے کھا گئے؟ لیکن اب مثال کے طور پہ میرا جو کام میں نے آج سے 20-30 سال پہلے کیا، اس وقت بھی وہ اتنا ہی تھا. میں نے تو ابھی 20 سال بعد، 17 سال بعد میری کتاب آئی کہ وہ کام اگر آپ کو جو ادارے ہیں پاکستان کے جو انفلوئنشل لوگ تھے